انجیل کا مطابق مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 8واں باب، اس کی پہلی سے 4 آیت مقدسہ۔ جب وہ پہاڑ سے اترا تو بڑا بھاری ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، اور دیکھو ایک کوڑی نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا کہ اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ فوراً اس کا کوڑ جاتا رہا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، خبردار کسی سے نہ کہنا، لیکن جا کر اپنے آپ کو کائنوں کو دکھا اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اچھا دیکھیے، مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، ہمیں خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ ہر بات میں، ہر حالات میں خدا کی شکر گزاری کرو۔ میرے بھائی نے جب دعا کی تو دعا میں ایک بات کہی تھی، بھائی شہباز جب دعا کر رہے تھے نا، تو اس میں یہ ذکر کیا جا رہا تھا کہ خدا تیرے بندے کو جو بھی خدا تیری طرف سے کلام اترے نا وہ بیان کرے۔ پھر جب میرا بھائی گیت گا رہا تھا تو گیت میں بھی ایک قربانی کا ذکر کیا گیا۔ کسی نے غور کیا وہ کون سی قربانی کا ذکر کیا گیا؟ اسی یسوع دی قربانی نو کدی نہیں بھولنا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا میری بہنوں سے میری گزارش ہے کہ غور سے باتیں سنیں گے نا تو آپ کو برکت ملے گی۔ یہی برکت ہوتی ہے کہ جب بات کی سمجھ آ جائے اور وہ پھر آپ لوگوں کو جا کر بتائیں، یہی سمجھ ہوتی ہے۔ دو باتوں میں خدا کے بندہ، میں ایسے لوگوں کو خدا کے خادمین سمجھتا ہوں، میں خدا کے انہیں ایج سمجھتا ہوں جو اپنے گیتوں، سنگیتوں اور کلام کے ذریعے سے خدا تک اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے گیت گا کر آپ تک وہ بات پہنچائی ہے، میں کلام کی تفسیر کر کے آپ تک وہ بات پہنچانے والا ہوں۔ اور باجی مارتا بیٹھی نو کر دے باجی کا نام نہیں آتا، سوری بھن کا نام کی ہے؟ اور بھن کا نام کی ہے؟ وہ بھن شرماؤنی لگ پئی ہے، ممتاز، سوری۔ خدا ہماری بہن ممتاز کو برکت دے۔ خدا نے کی طرفوں لگنا ہدایتوں ہی کو پوچھا جائے گا نال کی ہے، میں کیا ہے مارتھا، انہوں نے کیا ممتاز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تے آج میں اس بہن واسطے دعا کرنا ہے، خدا اس بہن کو برکت دے، جو کچھ انہوں نے درکار ہے خدا عطا کر۔ میرا بھائی کلام میں یا دعا میں یہ بات کہہ رہا تھا، جب کلام دعا کرے تو کلام ہی کر رہے تھے، دعا میں کہہ رہا تھا کہ خدا جو ہدایت دے آج تیرے کلام کے لیے، خدا تیرا بندہ وہ تیرا منہ بن کر بولے۔ پھر گیت میں یہ بات ذکر میں آئی کہ تیری قربانی میں اسی کدی بھولیے نا، تقریباً ایسے ہی تھا میرے خیال کے مطابق۔ آج ایک اور بھی قربانی منائی جاتی ہے، بچوں بات سنیں غور سے، آج ایک اور بھی قربانی ہے، کل بھی اس کا دن منایا جائے گا اور وہ کل بھی منائیں گے۔ تو کون سی قربانی ہے؟ عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ گوشت کھاتے ہیں؟ شرماؤ نا، کوئی مذائقہ نہیں، جو کھاتے ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، شرماؤ میں خود بھی کھانا، اسی واقعی نہیں کھاتے۔ اچھا سنیں، بات غور سے سنیں، آج کا جو ٹاپک ہے نا اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، ابراہیم سے کہا گیا، سنیں غور سے، ابراہیم سے کہا گیا کہ میں تیرے ساتھ عہد باندھتا ہوں، میں تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری نسل کو ریت کے سروں کی میں بڑھا دوں گا، اور تیرا جو بیٹا ہے نا اسماعیل، اسے میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ خدا نے آج کی پہلی کتاب میں کہا کہ تیرے بیٹے اسماعیل کو میں نہیں بھولوں گا، اسے پروبند کروں گا،
بڑھاؤں گا۔ اسماعیل جو ہے وہ ابراہیم کی بیوی کون سی سے ہے؟ ہاجرہ، اس کا نام ہاجرہ کا بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہاجرہ کی بیوی سے اسماعیل ہوا، کیونکہ اس کی جو سیرے کی بیاتہ بیوی تھی وہ تھی سارا، جس کا نام سرائی تھا۔ باجی ممتاز، باجی کی باجی شناز، باجی بچے دار والوں کو گادری میں سنانے لگا، بڑی پائیدار ہے کیجیے، سنو غور میں۔ بیٹا میں نصیر کی بیٹی، بیٹا اٹھ کے آگے آگے تک، میں نے اکثر دیکھا ہے آپ زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ نہیں مزہ نہیں، اس بات اس طرح کلام کا مزہ نہیں ہے۔ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، سکھانا چاہ رہا ہوں نا، وہ کلام کی روح سے میں نے آپ کو بتانی ہے۔ سنیں غور سے، ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تو ابھی بڑھاپے میں ہے تو میں تجھے کیا کروں گا، تیری نسل کو ریت کے زروں کی مانند کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں تیرے بیٹے کس کو نہیں بھولوں گا، اسماعیل کو بھی نہیں بھولوں گا، اسے بھی میں برکت دوں گا، اس کے 12 قبائل ہوں گے۔ بائبل میں لکھا ہوگا کہ کسی نے پڑھا ہے، شاید کسی نے غوری، 12 گھرانوں کا اس کے اندر ذکر آیا ہے اسماعیل کا۔ اور پھر اسحاق کے لیے خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا، ابراہیم سے کہا کہ میں کیا کروں گا، تجھے اس سے بھی سارا کے طور پر کیا کروں گا، برکت دوں گا۔ اور وہ ایک دم سے اپنے آپ کو نیچے جھکا کر یوں اندر ہی اندر مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی 100 سال کا بوڑھا کیسے اولاد پیدا کرے گا۔ اور پھر وہ اندر ہی اندر یہ بات کہتا ہے کہ 90 برس کی سارا بڑھیا کس طرح اولاد پیدا کرے گی۔ خدا کے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ تیری جو نسل ہے وہ کیا ہوگی، ریت کے ذروں کی مانند ہوگی، آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی۔ آسمان کے ستارے کوئی گن سکتا ہے؟ ریت کے ذرے کوئی گن سکتا ہے؟ تو ابراہیم کی نسل کو بھی کوئی نہیں گن سکتا۔ یہ بات یاد رکھے، جتنی مرضی مردم شماری ہوتے پوری دنیا میں غالباً شاید غالباً تقریباً 8 ارب کے قریب لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں؟ 23 کروڑ کے قریب ہمارے ملک کے لوگ ہیں۔ پوری دنیا میں 8 ارب کے قریب لوگ ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا اور اس میں سے 2 بڑی نسلیں خدا نے نکالی ہیں۔ وہ 2 بڑی نسلیں کون سی ہیں؟ میری بہنیں، میری بیٹی، میری بات سنیں۔ پہلا بیٹا ابراہیم کا کون ہے؟ اسماعیل سے ہمارے اسلامی بھائی نکلے ہیں۔ اسلامی بھائی، میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اسلامی بھائی آئے اور پھر اس کے بعد خدا نے جو سرائی تھی جس کا نام بعد میں خدا نے کہا کہ اس کا نام سارا ہوگا، اس سے خدا نے اسحاق کو پیدا کیا۔ اور اسحاق سے آگے کون سی نسل نکلی؟ نہیں، ہم لوگ اس میں سے نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم لوگ پتہ نہیں کتوں ہے کہ سارا کوئی پتہ نہیں ہے۔ 2 ہی قومیں ہیں ابراہیم کی نسل سے، ایک ہے اسلامی ہمارے بھائی اور دوسرے ہمارے بھائی یہودی ہیں۔ اسحاق کی نسل سے یہودی ہیں، کوئی اور لوگ نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ 2 بڑی قومیں ہیں جو پوری دنیا پر راج کر رہی ہیں۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح آئے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں کیا کیا ہے، چن لیا، اور میری اور آپ کی خاطر اس نے صلیب پر چڑھ کر کیا دے دی، جان دے دی، اور ہمیں اپنے خون خریدے لو کر لیا۔ جب ہم مسیح کو مان لیتے ہیں نا تو یہ بات یاد رکھیں، ہم ابراہیم کی نسل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم ویسے ابراہیم کی نسل سے نہیں ہیں، جو یہودی ہیں وہ ابراہیم کی نسل سے ہیں، جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ ابراہیم کی نسل سے، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن مسیحی لوگ ابراہیم کی نسل سے نہیں ہیں۔ وہ تب ابراہیم کی نسل میں شامل ہوتے ہیں جب وہ مسیحا کو قبول کرتے ہیں، اپنا نجات دہندہ اپنا مان لیتے ہیں، کہ جب وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے میری خاطر صلیب پر کیا دے دی، جان دے دی۔ اچھا دیکھیں کہ 2 بڑی قومیں جب یہ نکلی ہیں، تیسری قوم ہم بنتی ہیں، اور آج پوری دنیا میں وہ قوم سب سے زیادہ ہے جو مسیح کے ماننے والے ہیں، اور ہم مسیح کے مانتے ہوئے پھر ابراہیم کی نسل میں جاتے ہیں۔ کیسے جاتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں۔ خدا یسوع مسیح کون سی نسل سے ہے؟ یہودا کا باپ کون تھا؟ یہودا کا باپ کون ہے؟ نہیں، یہودا یوسف دونوں بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہودا کا باپ تھا یعقوب،
یعقوب کا باپ ہے اسحاق، اسحاق کا باپ ہے ابراہیم، ابراہیم کا بیٹے تھے دو، جن میں سے ایک ہے اسماعیل جس میں سے ہمارے اسلامی بھائی، اور دوسرا ہے اسحاق جس میں سے ہمارے یہودی بھائی، اور اسحاق سے آیا یعقوب، یعقوب سے ہمارے یہودا، یہودا کی نسل سے خداوند یسوع مسیح ہے، اس لیے تو کہا جاتا ہے یہودا کا شیر ببر۔ اور یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے یساکر، روبین، اور اس کے علاوہ بنیامین، یوسف، اور بھی بہت سارے اس کے بیٹے، 12 ٹوٹل اس کے بیٹے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، 12 قبائل ان سے نکلے، اور 12 قبائل قرآن خدا نے آج کی پہلی تلاوت میں یہ بات کہی کہ میں تمہارے قبیلوں کو کیا کروں گا، برکت۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، میں آپ کو بات کہاں پر لے کر آنا چاہ رہا ہوں، جہاں پہ میں آپ کے ذہن کو واش آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے قربانی کیسے دی، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بھائی آپ مجھے بتائیں، آپ کا ایمان اتنا چھوٹا ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی بوٹی کھا کر، سنیں غور سے سنیں، آپ ایک چھوٹی سی بوٹی کھا کر کہتے ہیں کہ میں اس میں شریک ہو گیا ہوں۔ بھائی قطعاً آپ شریک نہیں ہو سکتے، اپنے ایمان کو چھوٹا نہ کریں، ایمان کو بڑا رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا دی ہے؟ جان دی ہے۔ اور یہ جو قربانی ہمارے بھائی اسلامی بھائی کر رہے ہیں نا، یہ انہیں سکھایا گیا ہے، ابراہیم کی نسل سے لگاتار وہ یہ کام کرتے آ رہے ہیں کہ ابراہیم کی یاد میں جو اس نے کام کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اسحاق کو لیتا ہے، کیونکہ خدا نے اسے کہا تھا کہ جو تیری سب سے پیاری چیز ہے اسے میری راہ میں کیا کر دے، قربان کر دے۔ اس نے آس پاس دیکھا، بیوی بچوں کو دیکھا، اس نے کہا کہ میرا تو سب سے پیارا بیٹا کون ہے؟ اسحاق ہے۔ اسحاق کو لیتا ہے، گدھے کو لیتا ہے، لکڑیوں کو لیتا ہے، اور اس پہاڑ کی طرف چل پڑتا ہے جہاں پر خدا نے کہا کہ میں یہوہ یری ہوں۔ کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو جب چھری دینے لگا تو یاد رکھیے خدا نے اسے روکا، اور اس نے ایک طرف ایسے منہ کیا تو بیٹا وہاں پر کیا تھا، اپنے سینگ اڑائے اور پسائے بیٹھا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ اس نے پھر خدا نے سے کہا کہ میں کیا ہوں، یہوہ یری ہوں، اس مینڈے کو ذبح کر۔ اور اسی یاد میں ہمارے یہ اسلامی بھائی کیا کرتے ہیں، اس قربانی کو گزرانتے ہیں۔ اور اس میں شرکت کرنے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے ایمان میں کمزوری آتی ہے تو پھر میں یہ سمجھ اس کا ایمان یسوع مسیح پر ہے ہی نہیں۔ میں نے صبح بھی یہ گوشت کھایا ہے، میں نے کل بھی کھایا، لیکن میں کھادی ایک کی موٹی ہے، ایک موٹی نہ میرا ایمان نہیں فرق پہ گیا میرے ایمان سے۔ اتنا ایمان چھوٹا، لوگ بات چیز بانٹ رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کھانی نہیں ہے، اتنا ایمان چھوٹا ہمارا ایمان چھوٹا نہیں ہے بھائی، ہمارا وہ ایمان ہے جو ہمیں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ توما سے کہا گیا تھا تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، لیکن مبارک وہ ہیں جو بن دیکھ کے کیا کریں گے، ایمان لائیں گے۔ بھائی میں نے بند آنکھوں پر یسوع مسیح پر ایمان رکھا ہوا ہے، میں کسی جگہ پر ڈاما ڈول نہیں ہونے والا۔ میں یہ اگر سمجھوں کہ میرے چیز کے کھانے سے میرے ایمان میں کوئی فرق آئے گا تو میں شرطیہ طور پر کہہ سکتا ہوں کہ میرے ایمان میں فرق نہیں آئے گا، میرا ایمان وہی کا وہی رہے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے کھانے سے میرے ایمان میں فرق آئے گا تو اس کو پھر اپنی سوچ اور خیال چھوٹا ہو سکتا ہے، بڑا خیال نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ اسی یاد میں ہمارے بھائی جو ہے نا قربانی کو گزرانتے ہیں۔ کہیں بائبل میں اس کے بارے میں نہیں لکھا ہوا، اگر لکھا ہوا ہے تو مجھے بتائیں، میرے فادر کو بتائیں، میرے فادر صاحب اپنے بشپ صاحب کو بتائیں کہ ہم کیٹیکسٹ لوگوں کو بتایا کریں کہ بھائی مجھے 8 سال ہو گئے خدمت میں، کیٹیکسٹ ٹریننگ سینٹر میں رہتے ہوئے ہمیں نہیں پڑھایا گیا، ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ بھائی بائبل میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ کہیں منع نہیں کیا گیا میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ جن میں کم تعلیم ہے، کم عقلی ہے نا، انہوں نے منع کیا ہوا ہے۔ کیسے منع کیا میں بتا دیتا ہوں۔ یاد رکھیں مسیح خدا نے میرے عزیز بھائی بہنوں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی، یسوع مسیح جگہ جگہ پر جاتے اور لوگوں میں سے کیا نکالتے تھے؟ یسوع مسیح کاٹتا کی سی کاٹتا سی یسوع مسیح بدروہ نکال۔ لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ
جادوگروں کے سردار بلزبول کی مدد سے، بدروحوں کے سردار بلزبول کی مدد سے کیا کرتا ہے؟ بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب یسوع مسیح مر گئے، دفنائے گئے، وہ جی کے آسمانوں پر چلے گئے، مقدس پالوس کو خدا نے چن لیا۔ رسولوں کی اعمال کی کتاب کو پڑھے نا تو وہاں پر بھی بہت سارے جادوگر کھڑے ہوتے ہیں، بہت سارے بت پرست کھڑے ہوتے ہیں۔ بت پرستی صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر یہ بت پرستی، وہ بھائی یہ بت پرستی نہیں ہے۔ ایک بڑا اچھا فکرہ یہاں پر میرے نا موبائل کے اندر لکھا ہوا ہے، ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں جس میں آپ رب سے زیادہ، اللہ سے زیادہ کسی اور کو ترجیح دینا شروع کر دیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بت پرستی کر رہے ہیں۔ رب سے زیادہ اگر آپ کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ بت پرستی کر رہے ہیں۔ بت پرستی ضروری نہیں ہے کہ اسٹیچو بنایا ہوا ہے، اس کو سجدہ کیا ہے تو یہی بت پرستی ہے، نہیں بھائی مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو، یہ بھی بت پرستی ہے کہ جو لوگ دوسروں سے نفرت کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے یہ بات کہی تھی حاصل کلام کے طور پر کہ جو چیز انسان کے اندر جاتی ہے وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی، لیکن جو چیز انسان کے اندر سے نکلتی ہے وہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ ناپاک کرتی ہے۔ ابھی انسان ناپاک ہوتا کیسے؟ ذرا دیکھیں، خدا کا بندہ مقدس پالوس کرنتھس کی رسالت کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ برائے مہربانی شیاطین کی قربانی میں شرکت نہ کرو۔ اچھا، قربانی لوگوں کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز ہے جو ہمارے اسلامی بھائی کہتے ہیں نا، اسی کو قربانی سمجھتے ہیں، یعنی کارچے سے دیگ پکا لینے کی یہ قربانی نہیں ہے، کارچے دیگ پکائی یہ بھی قربانی ہے۔ مجھے آپ اپنے صدقے دیتے، میں نے پہلے بھی شاید آپ لوگوں کو بتایا تھا، ہدیے نذرانے، اور میری ماں نے تھوڑی دیر پہلے مجھے 100 روپے کا نوٹ دیا ہے، کہا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ میں نے ابھی ان کے لیے عرض کر دینی ہے خدا کے ظلم ہے کہ ربا ساڑی ماں بشیرہ نو اکھاں دی تندرستی عطا فرما، وہ دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے، لیکن میری ماں کے لیے میرے خدا کے حضور میں عرض ہے، کیونکہ میری ماں نے مجھ سے اس لیے کہا ہے کیونکہ میں کلام کو زیادہ پڑھتا ہوں، مجھ سے زیادہ، اس لیے انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ بھائی بابو جی میرے لیے دعا کیجئے گا، میں خدا کی دعا ہی دوں گی۔ بھائی آج کی انجیل پاک میں یسوع مسیح نے بھی کہا ہے کہ جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے جا وہ چڑھا دے، کیونکہ آج کی انجیل پاک میں ایک کوڑی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خدا کے حضور میں، اس کے حضور میں گر جاتا ہے، اس کے سجدہ کرتا ہے، سجدہ کر کے اس سے صرف یہی عرض کرتا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے کیا کر سکتا ہے؟ مجھے پاک کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کے وہ قدموں میں گرا، اس نے کہا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے اسے اٹھایا، اسے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو کیا ہو جا؟ پاک ہو جا۔ اس کا مکمل طور پر ایمان کس پر ہے جس نے اسے یہ کہہ دیا ہے؟ کوئی شخص نے کہا ہے یسوع مسیح کے قدموں میں گر کر سجدہ کر کے اسے کہا کہ اگر تو چاہے، اس سے مراد کیا ہے کہ میرا ایمان تجھ پر ہے، تو اگر چاہے گا تو میں پاک ہو جاؤں گا۔ یہی نا اس کا مطلب، اس کا مطلب یہی ہے کہ میرا مکمل طور پر ایمان تجھ پر ہے، اگر تو چاہے گا تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ پاک ہو جاؤں گا۔ ابھی آج کی انجیل پاک میں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی خدا سے عرض کریں کہ خدا ہمیں بھی ہمارے دلوں کے کوڑ سے کیا کر دے؟ پاک کر دے۔ یہ دلوں کا کوڑ کیسے سامنے آتا ہے؟ یہ ہر بندے کا اپنا اپنا طور طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن بائبل کے مطابق یہ قطعاً نہیں لکھا ہوا کہ اس قربانی میں شریک ہوا جا سکتا ہے کہ نہیں ہوا جا سکتا، اسے کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ دل ہے تو کھا لیں، نہیں دل ہے تو نہ کھائیں، لیکن ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ برائے مہربانی دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنو۔ آپ کو وہ جب یہ کہتے ہیں، آپ سارا سال میرے خیال میں ذہن مجھے بتاؤ بیٹا آپ کن کے ہاں ڈیوٹی کرتے ہو؟ ایک منٹ ذرا بات بتائیں، آپ کسی کے ہاں ڈیوٹی کر رہے ہو نا، وہ کون سا کھانا ہے؟ باجوے۔ ایک آخرکار وہ کون ہے؟ آپ ان کے گھر سے کھانا کھاتے ہو، آپ ان کی کمائی کو لے کر آتے ہو، ان سے جو کمائی آپ کو جو اجرت ملتی ہے لے کر آتے ہو۔ بھائی اگر آپ کو وہ کھانا پکا کر ان دنوں میں وہ دے دیں تو آپ کیا انہیں کہیں گے؟ مجھے بتائیں۔ کہیں گے کہ مجھے میرے پاسٹر صاحب نے منع کیا ہے کہ یہ شیطان کی قربانی ہم نہیں کھا سکتے۔ اگر یہ کہے گا اس پر کیا لگے؟ فتوا لگ جائے، فتوا لگ جائے، انہیں کہیں گے پھڑو چل کے جیل چھپاؤ چھو۔ بھائی غلط تعلیم لوگ پھیلا رہے ہیں،
قلب دلیم سے گریز کریں. یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو صلح کرواتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کہلائیں گے؟ خدا کو خدا کے بیٹے کہلائیں گے، بیٹیاں کہلائیں گے. بھائی دو سروں کو جوڑنے والی بات کریں. یسوع مسیح نے کہیں تفرقہ نہیں ڈالا. یسوع مسیح نے لوگوں کو جوڑا ہے. یسوع مسیح نے حکم عظیم میں کہا کہ جیسا میں نے تم سے پیار کیا تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو، پیار کرو. میں نے کل ایک جگہ پر دعا کر رہا تھا، میں نے بتانا چاہتا شیطان کی قربانی ہے کیا. میں بتاتا ہوں جو بائبل میں مقدس پالوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا ہے نا، وہ ہے قربانی کون سی؟ جیسے میں نے بتایا کہ یسوع مسیح کے دور میں بڑی جادوگری تھی، پھر مقدس پالوس رسول آئے، ان کے دور میں بھی بہت ساری جادوگری تھی، اور مقدس پالوس رسول نے آخر کار لوگوں کو منع کیا کہ برائے مہربانی شیاطین کی قربانی میں شریک نہ ہوں. وہ شیاطین کی قربانی ہے کیا؟ قربانی کا جب جیسے لوگ سنتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے بھائیوں کی قربانی آ گئی ہے، ہمارے اسلامی بھائی جو قربانی دے رہے ہیں. وہ بھائی یہ قربانی خالی یہ نہیں ہے، یہ وہ بھی قربانی ہے جو آج آپ لوگوں نے عطیہ نذرانہ خدا کی حضوری میں دینا ہے، وہ بھی قربانی کہلاتی ہے. آپ مجھے بتائیں یہ گائے بیل بچڑا کیا یہ ہمارے بھائی مفت لے کر آتے ہیں؟ ایسے نہیں. برسوں کی بات ہے، میرے بھائی ایک سرفراز کا نام کراچی سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، غفاری ٹاؤن میں رہتا ہے. ان کی بیوی کا نام شازیہ ہے، بڑے بیٹے کا نام عبید ہے، چھوٹے بیٹے کا نام سمیر ہے. جا کر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. کل انہوں نے دیکھے 2 بھائی، ان میں سے بیٹھے مجھے کسی نے سوال پوچھ لیا شرارتی طور پہ، باؤ جی کل عید کا پہلا دن تھا نا، کل اس نے پوچھ لیا مجھے باؤ جی ایک بہن اٹھی، باؤ جی سب دسو میں گوشت کھا سکتی کہ نہیں کھا سکتی؟ میں باجی اور تم نے پوچھ کر میں تمہیں 10 کے چھٹا. جیسے یسوع مسیح سے پوچھا کیا کرنا نا، ہمیں بتا کہ کیا ہم اپنی بیوی کو طلاق لکھ سکتی ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا میں نے تمہیں پہلے سکھایا ہوا تھا کہ بیوی کو طلاق لکھی جا سکتی ہے، لیکن پھر دوبارہ پوچھا تو میں کہتا ہوں کہ نہیں لکھی جا سکتی. جس سے خدا نے جوڑا اسے کوئی جدا نہ کرے. ایکچولی اپنے پیٹ پر ہاتھ مارنے کے لیے بہت سارے نا کم سن اور کم پڑھے لکھے لوگ کیا کرتے ہیں، بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. میں نے بتایا، ایک بہن نے جب مجھے پوچھا تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ میرے بھائی نے وہ چاولوں کی 2 دیگیں بنائی ہوئی، ایک مٹھیاں دی ایک لونیاں دی. میرے منہ سے لوگوں نے کچھ پانیاں اگا پیا، میں کہ وہ کھانا ہی کھانا. تو بھائی دیکھیں یہ پیٹ کھانے کے لیے ہے، کھانا کھانے کے لیے ہے. میں انسان ہوتے ہوئے کیا کروں گا؟ میں اس بات کی توقع کروں گا کہ مجھے محنت کرنی ہے، مجھے اپنے بچوں کے لیے رزق و روٹی کمانا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جب مجھے سوال پوچھا گیا تو میں نے کہا، اس نے کہا کہ بابو جی کلام میں بھی لکھا ہے واقعی شیطان کی قربانی میں شریک نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا مجھے بتائیں کہ وہ ہمارے بھائی ہے کہاں سے شیطان؟ ہم ان کے ملک میں رہ رہے ہیں تو پھر بھی ہم انہیں شیطان کہہ رہے ہیں. ہم ان کے گھروں میں جا کر کام کر رہے ہیں پھر بھی ہم انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان کہہ رہے ہیں. وہی انہیں کی دکانوں پر جا کر سب چیزیں لے کر آتی ہے پھر بھی ہم انہیں شیطان کہہ رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ یسوع مسیح نے ہمیں تو یہ نہیں سکھایا، یہ سکھایا یسوع مسیح نے. ابھی جیسے میں نے ذہن کی مثال دی ہے، ذہن اگر جا کر یہ تعلیم اگر کوئی سے آ کر دے دے کہ بھائی کلام میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کی قربانی شیطان کی قربانی، تو لگے گا کیا؟ فتوا سیدھا انہوں نے پھانسی دینی ہے. وہ اسے کیا بولتے ہیں 95 سی کا فتوا لگا دیں گے. بھائی پاڑنا نہیں ہے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ جوڑ رہے ہیں. اور وہ شیطان کی قربانی ہے کیا؟ بتا دیتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر. کسی کے ہاں کاروبار بڑھ نہیں رہا، اگر کاروبار بڑھ نہیں رہا وہ 1 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے مہینہ 2 مہینے سال 2 سال 4 سال 5 سال ہو گئے ہیں لگاتار خدا کے گھر میں آتے ہیں، ان کی آواز خدا تک نہیں پہنچ رہی. میں کہتا ہوں کہ ان کی آواز خدا تک پہنچ رہی ہے لیکن ابھی خدا کی طرف سے کیا ہے؟ منظوری نہیں ہے. ہونا تابی ہے جب خدا نے منظور کرنا ہے. انہوں نے ان کو کسی نے گائیڈ کر دیا کہ آپ ایسا کریں کہ فلاں جگہ پر ہمارا ایک بھائی ہے، ایک بابا ہے، وہ تاغا کر کے دیتا ہے، طویل کر کے دیتا ہے، دیکھو جاؤ. جب وہ سیدھی راہ کو اختیار کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، ٹیڑھی راہ کا اختیار لیتے ہیں، تو پھر جا کر وہ اپنے کام کو کرواتے ہیں نا، تو وہ تعویذ گڈھا کرنے والا ان سے کیا کہے گا؟ انہیں کہا گا کہ میں نے آپ کے لیے تعویذ لکھ دی ہے، یہ آپ کا تعویذ سے باندھ دو، یہ کرنا فلاں کرنا، تعویذ گڈھا کر دیا ہے، آپ یہ کرنا وہ کرنا، اور اس کا اتنا عطیہ بنتا ہے تو وہ مجھے ادا کر دے. جب اس نے وہ ادا کر دیا تو پھر وہ شیطان کی قربانی میں کیا ہو گیا؟ شریک ہو گیا. یہ ہے شیطان کی قربانی. ہمارے وہ بھائی یقین کریں
وہ اسی یاد کو مناتے ہیں جو یاد ابراہیم نے دہرائی اسحاق کی قربانی دینے کے لیے. وہ تو اس یاد کو وہ چاہے کہیں اسماعیل یا اسحاق، لیکن میری بائبل مجھے کہتی ہے کہ وہ اسحاق کی قربانی تھی. بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ گائے بیل بچڑے کی جگہ کوئی اور چیز کی قربانی کریں، مثال کے طور پر ہاتھی لے لیں، مثال کے طور پر کوئی اور جانور لے لیں، گدھا زبرا، یہ ایسا جانور کو لیں، تو پھر ہم سے وہ کہیں کہ جی یہ آپ کے لیے ہے، تو پھر ہم کہیں کہ سوری جی میں تو یہ نہیں کھا سکتا، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو تمہارے آگے رکھا جاتا ہے اس پر صبر اور شکر کرو اور خدا کی تعریف کرتے ہوئے اسے کیا کرو، کھاؤ جو تمہارے آگے رکھا جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو، کھانے والی چیز ہو. یہ نہیں ہے کہ گویا رکھے تو تمہیں کہو جیسے سمجھ شکر کے لیے کہا. ہاں صحیح بات بتا رہا ہوں. یسوع مسیح نے کہا، جیسے میں نے آپ کو بتایا شیطان کی قربانی ہے کیا. اکثر لوگوں میں کیا دیتے ہیں کہ جی ایک گھر میں مجھے، کیونکہ ان دنوں میں سوال لوگ یہی پوچھتے ہیں بار بار. ایک بیٹی کا تو بہت جی سارے ہاتھ لا لیتے ہیں پھر جا کے ہاتھ لا لیتے ہیں. میں جنہیں دیکھ پکائی نا گھر کسی مسیحی بھرا نے، انہیں بھی اس کر کے پکائی ہے کہ آئی بلا آلتو بلال تو آئی بلا ڈال تو، انہیں بھی اسی کر کے دیکھ پکائی ہے. ایویں تھوڑی پکائی انہیں، وہ بھی قربانی دے رہے ہیں. گل ہے نہیں ہے بھائی جنہیں دیکھ پکائی، مطلب مثال آتے نا کالجے بندے کی دیکھ پکائی، انہیں بھی آخیا کہ سنو میری گل سنو انہیں بھی آخیا کہ انہیں سرفراز بھائی نے آخیا باؤ جی دعا کرو میرے بچیاں کے خدا ہمیشہ اپنا ہاتھ رکھے تندرستی رہے انہوں نے. پھر انہیں آخیا میرے کام کاروبار واسطے دعا کرو کوئی اڑچن نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے. تیسری ان کی دعا ایسی کہ جتنے میں کام کر رہے ہیں نا میرے تو ہے بھی نہ کوئی ہو جائے. یہ انہیں کڈیا کی دو دیگاں پکا کے صدقہ کڈیا اپنا صدقہ کہ ربا میں تیری لال انہوں اسی صدقہ کہہ لیے، شکرداری کہہ لیے، شکرانہ کہہ لیے، عطیہ کہہ لیے، یا ساری زبان جنہوں دے یقی کہہ لیے. انہوں کا مقصد ایک ہی ہے، کوئی زکات بھی کہہ سکتے، انہوں کا مقصد ایک ہی ہے. سارے لوگوں نے کان اتنوں پڑھن کی بجائے نا جان کے لگتا نے تھمن کی پڑھ کے پڑھن کی کوشش کرتے ہیں، تنگی چ پڑے ہوئے. تو لوگوں نے جڑے کم پڑھے لکھے لوگ نے وہ پائی کرتے ہیں. وہ یقین کرو لوگوں نے نہ لڑائی کروا دیں کہ ساری یقین کرو ہم ان کے ملک میں رہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھو بھائی وہ کوئی اصلیت میں ہے. وہ میں یہاں پر پیدا ہوا ہوں، میرا بھی حق ہے یہاں پر. سفید جھنڈا میں بتاتا ہے کہ ہمارا حق یہاں پر ہے. سفید حصہ جو جھنڈے کا بتاتا ہے کہ میں یہاں پر اقلیتی صورت میں رہ رہا ہوں. اور کلام کہتا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے کیا رہو، تابع رہو. بھائی کلام کی کسی بات پر عمل کرنے کے لیے آتے نہیں ہیں لوگ، تیار ہی نہیں ہوتے. یسوع مسیح نے کہا اتم درجہ یسوع مسیح کا. یسوع مسیح کیا فرما رہے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ یسوع مسیح کے شاگرد پتہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بن ہاتھ دھوئے نہ کھائے جا رہے تھے. شاگردوں کو جو نا فقیر فریسیوں نے نا ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم بن ہاتھوں کھائے جاتے. پھر یسوع مسیح کے پاس آ گئے. یسوع مسیح نے کہا کہ تیرے شاگرد کیا کرتے ہیں؟ تیرے شاگرد تو ہاتھ پیر دھوتے بھی نہیں، تو روٹی کھان لا پینے. یسوع مسیح نے کہا کہ جو چیز انسان کے اندر جاتی ہے وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی، جبکہ جو چیز انسان کے اندر سے نکلتی ہے وہی انسان کو ناپاک کر دیتی ہے. اندر سے نکلنے والی چیزیں یسوع مسیح نے کون سی کہی؟ یسوع مسیح نے کہا خون ریزی ہیں، چوری، ناچاکی، نادفاقی، ڈاکہ، اور اس کے علاوہ نفرت، بری خواہشیں، برے ارادے، یہ انسان کو ناپاک کر دیتی ہیں. میں نا اس طرف سے آیا ہوں، میں پنجی جب نا دعا کروا کے بھی کرتا کرتے بلایا ایک باجی کا نا زمین وہ خامن کا نام ہے خان. انہوں نے جانے مجھے پہلے سوال کیا بابا جی تھوڑی دیر پہلے پاری صاحب سارے بلائے سن عثمان وہ نام ہے. وہ کہتے سی کہ گوشت نہیں کھاتا، کہنا دیش کی پکائی سی لگائی دیتی ہوئی تو ڈاک لگائی. اچھا کہتے دیش کی لگا دیتی. میں ہوں پھر لگا دوں میں بھی تو پا دینی ہوں. کہتے نہیں باؤ جی تھی سانو گل نا صحیح طرح دسو. کہ گل تر دس تو دیتی ہے، ہوں دسو کھانا کتنے کہ نہیں کھانا چاہیے. میں تھوڑا من کی کہنا ہے، سارا من تو کہنا ہے کہ کھا لینا چاہیے. میں کہ کھائی جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا. بائبل میں منع ہے ہی نہیں ہے. وہ میں نے جب انہیں ساری باتیں بتائی میں بھائی کہنے کی انہوں نے مجھے فکرہ دس دیتا. مجھے کہتے ہیں پاری کا صاحب کا دس کے کہہ رہے پاری سلمان صاحب کہتے ہیں کلام تو یہ ہے کہ شیطان کی قربانی کی شریک نہیں ہونا. میں مجھے ثابت کرو یہ شیطان کی قربانی ہے کدھروں یہاں کدھروں شیطان کی قربانی. میرے تو زیادہ تھی وہ بندگی کر دے بعد خدا دی اسی تو تین خدا لئی پھرنے نا. یقین کرو
اسی کہنے ہیں باپ بیٹا روح القدس، وہ کہتے ہیں ہے ہی واحد ہے. میری گل سمجھے دے کہ نہیں؟ لیکن انہوں کا نظریہ جڑا نا، انہوں کا نظریہ ہو رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باپ انہوں کا جڑا خدا آ، بیٹا جڑا کہ یسوع مسیح کو خدا مانتے اسی ماننے آ. پھر دوسرے پر وہ کہتے ہیں روح پاک، وہ کہتے ہیں تھوڑے وہ کدی کدی تے بھی کہتے تھوڑا چوتھا خدا مقدسہ مر گیا. وہی سمجھتے ہیں چنگے کون ہوئے باہر خدا میں مننے والے کہ ساڈے ورگے چنگے ہوئے. وہ بھائی میں تمہیں سمجھاوا گل، وہ سارے تو چنگے اس کر کے جے کیونکہ وہ انہوں نے کلام چ لکھا ہوا ہے، سارے کلام چ لکھا ہوا ہے نا کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس. انہوں نے کلام چ لکھا ہوا ہے، بڑی بڑی گل لکھی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ پاک روح اللہ. وہ بھائی جنی دیر تک یسوع مسیح کو خدا دی روح مننی نا، انہوں کا اسلام پورا ہی نہیں ہوتا. پھر یہودی لوگ جڑے نے جڑے انہوں نے بھرا نے صحیح، ساڈے گھٹ تو انہوں نے بہتے بھرا نے. کس طرح؟ یعنی کہ دونوں بھائی ہیں، اسماعیل اور کون؟ اسحاق کے دونوں بھائی ہیں. دو ان کی مائیں علیحدہ تھی لیکن ہے تو ایک ہی خون نا، باپ کا خون کیا ہے؟ ایک ہی ہے. اور یہ دونوں آپس میں مخالفت کرتے ہیں، یہ آپس میں مخالفت کرتے ہیں. ہم یہودیوں کو بھی اپنے بھائی مانتے ہیں، انہیں بھی اپنے بھائی مانتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے مجھے رات یہ سکھایا جیسا میں نے تم سے پیار کیا تم بھی دوسروں سے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کرو. بھائی جو یسوع مسیح کی تعلیم پر چلنے والا ہے وہ دوسروں کو پھاڑے گا نہیں، وہ دوسروں کو جوڑنے کی کوشش کرے گا. اور کلام یسوع مسیح نے فرمایا جو چیز انسان کے اندر سے نکلتی ہے وہ انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ نپا کر دیتی ہے. جب کوئی خدا کا خادم جڑا کوئی اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ گوشت نہیں کھانا چاہیے، تو وہ اپنے اندروں دوسرے واسطے کی کرتے پہ نفرت اور دوسرے واسطے لڑائی کے جھگڑے کا سبب بنا رہے ہیں. اسے واسطے فتوا تیار کر رہے ہیں کہ یہ فتوا لگے یہ پڑھن یہ بنن. میں تمہیں حالیہ واقعہ دسنا ہے، میں ٹاؤن کا واقعہ ہے تھوڑے دن پہلے کی گل جی. اس بڑھی میں تیل پا کے ساڑ دیتا گیا، اس سے وجہ تو انہیں آخیا کہ کلام لکھا شیطان کی قربانی سی، انہوں نے اتنے تیل پایا تو اگ لا جائے. میں ٹاؤن کا واقعہ جی لاہور. اس تو بڑی کوئی اور گل ہو سکتی؟ غلط تعلیم پھیلا کے نا بیڑا غلط لوگ نہ کری. وہ بھائی خداوند یسوع مسیح نے تو پیار سکھایا. نیک سامری کو دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. نیک سامری وہ سامری تھا جس کے بارے میں یسوع مسیح نے تمثیل دی ہے کہ ایک ادموا شخص جا پڑا چوروں اور ڈاکوں کی گھو میں، ٹھیک ہے نا. جب انہوں نے پکڑا، انہیں مارا پیٹا، اس کا مال سامان ادموا چھوڑ گئے، یعنی کہ وہ چھڑ گئے. اس میں سے ایک شخص جب گزرتا ہے تو وہ ہے کون تھا؟ کوئی مجھے بتائے. پہلا شخص اس کے پاس سے گزرتا ہے، اسے دیکھ کر ٹکرا جاتا ہے. وہ کون تھا؟ وہ تھا کاہن. کاہن کہتے ہیں فادر، کاہن کہتے ہیں پادریاں، کاہن کہتے ہیں ساڈے ورگے لوگوں. انہوں نے کتنے بڑے لکھے لوگ سی ٹکرا کے چلے گئے. اس کے بعد پھر ایک آیا، وہ لاوی تھا. وہ لاوی بھی ایسی گھرانے سے نظر رکھتا تھا. مثال کے طور پر ایک فادر دوسرا پادری، دوسرا بھی آیا تو وہ بھی دیکھ کر ٹکرا کے چلا گیا. پھر ابھی تیسرا آیا، وہ سی میرا عام المومنین سی، نیچی ذات کا سی، چھوٹی ذات سامری سی، نیچی نہیں ذات کا. تو وہ جب گزرا اس کے دل میں خدا کے اس بندہ کے لیے ترس آیا. وہ رکا، وہ اپنے گدھے سے اترا، اس کی مرہم پٹی کی، اسے جا کر وہاں لے گیا جہاں طبیب تھا اور طبیب سے کہا کہ جو کچھ تجھے درکار ہوگا میں دوں گا، اس کی کیا کر؟ مرہم پٹی کر. جو پیار یسوع مسیح نے سکھایا وہ نیک سامری نے کر کے دکھا دیا. بھائی یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تجھے کوئی کہتا ہے کہ ایک دوست میرے ساتھ چل تو تو اس کی کہاں جا؟ دو جا. اگر تسی کسی نے گھر جاندے جے مثال کے طور پہ کوئی کھانا پینا تھوڑے کے رکھ دیتے، تسی وہ ڈریڈ کہتے نا سوری بھائی ہمیں منع کیا گیا ہے ہمارے مذہبی رہنما کرتے کہ یہ شیطان کی قربانی ہے، کہ پھر تہاڈی قربانی کر کے چھڈن. سمجھے گا بھائی؟ غلط بات ہے، جو غلط ہے غلط ہی ہے. بھائی میں دل و جان سے ان باتوں کا احترام کرتا ہوں جو یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں. پولس رسول نے جو بات کی یسوع مسیح کی رہنمائی میں کہی، اس نے یہ قربانی نہیں کہی جس کا مطلب لوگ غلط نکال دیتے. قربانی کا جیسے ذکر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہے یہ قربانی. وہ بھائی آپ عطیہ نذرانہ ڈالیں گے وہ بھی قربانی ہے. آج میرے بھائی نے فادر جی کے لیے، لیکن صاحب کے لیے، میرے لیے کھانا تیار کیا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بھی قربانی دی ہے. ضروری نہیں ہے کہ گوشت کی قربانی ہوں دے. بھائی جو روپیہ پیسہ دیا دے دیتا ہے وہ بھی قربانی ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں.
یسوع مسیح اتم درجہ رکھتے ہیں. یسوع مسیح نے جو بات فرمائی ہے نا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ جو چیز انسان کے اندر جاتی ہے وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو چیزیں انسان کے اندر سے باہر نکلتی ہیں وہی انسان کو ناپاک کر دیتی ہیں. اور جب آپ دوسروں سے نفرت کرتے ہیں تو آپ ناپاک ہو رہے ہیں. آپ نے نفرت ظاہر کی یہ بات کہہ کے کہ بھائی یہ تو شیطان کی قربانی ہے. یہ آپ نے نفرت ظاہر کیا بھائی یہ وہی گائے بیل بچڑے کا گوشت ہے جو آپ کیا کرتے دکانوں سے لا کر کھاتے ہیں. اگر اتنی نفرت تو لوگوں کے دلوں میں پھیلانی ہے تو بھائی پاکستان میں رہنے نہیں چاہیے. یہ ملک بھی ان کا ہی ہے، پھر تو اس ملک میں بھی نہیں رہنا چاہیے کہ رہنا چاہیے. بھائی جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ پانی بھی انہیں کی دکانوں سے ہمارے پاس آتا ہے، کیونکہ پانی یہاں پر جگہ میں جو استعمال ہو رہا ہے وہ نیچے سے نہیں آ رہا. وہ ہم فلٹر والا پانی پی رہے ہیں تو وہ انہیں کے دیے ہوئے احتیاط سے آ رہا ہے، زکاتوں سے آ رہا ہے، صدقوں سے آ رہا ہے. اگر یہ جو فلٹر لگ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ احتیاط اور صدقے دیتے ہیں پھر لگ رہے ہیں، ایسے نہیں لگ رہے کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ لگوا رہی. گورنمنٹ کو وہ صدقے لگوا رہی ہے اور یہ کر رہی پئی ہے. گورنمنٹ اپنے پاس تھوڑا کرتی ہے. اس بات کو مد نظر رکھیں. اتم درجہ یسوع مسیح کا. یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو پیار سکھایا. اس نے یہ بات کہہ کے پیار سکھایا کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو بھی اس پر ایمان لائے ہلاک ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی. بھائی یہ گوشت کا تھوڑا سی لذت لے کر میرے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا. میں نے بھائی کے گھر میں جانا ہے، میں تھوڑا کھاؤں زیادہ کھاؤں میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. میرا ایمان اسی زندہ خدا کے بیٹے پر ہے جس نے کہا کہ میں مر گیا تھا میں زندہ ہوں اور عبدالآباد کیا رہوں گا، زندہ رہوں گا. خدا ہمیں آج کی انجیل پاک کے مطابق ہمارے دلوں کے اندر جو کوڑ آتا ہے اس کوڑ کو پاک اور صاف ہونے کی توفیق دے دے. کیونکہ یسوع مسیح کے پاس جو بھی گیا ہے اس کا دل صاف ہوا ہے، اس کا ذہن صاف ہوا ہے. تو خدا جیسے خدا یسوع مسیح زکائی کے گھر میں گئے، وہ بڑا مالدار آدمی تھا، اس کا ذہن خدا نے دل ایسا پاک کر دیا. اس نے کہا کہ میں اپنا آدھا مال غریبوں میں بانٹتا ہوں، جس سے میں نے ایک لیا اسے دگنا دیتا ہوں، جس سے دگنا دیا اسے چوگنا دیتا ہوں. خدا مجھے اور آپ کو بھی یہ کرنے کی توفیق دے کہ ہمارے دل دوسروں کے لیے پاک ہوں. اور کلام یسوع مسیح نے فرمایا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے کیا کر پیار کر، اور اپنے ہمسائے کو بھئی ہمسایا ہوں. میرے خیال نہ پاجی جوید تے پاجی پرویش کٹھے رہندے نے تے دوویں بھرا ہمسائے بنے رہن، ایک دوسرے نے پیار کرے جان. تے پھر یہ مطلب یہی ہے کہ جڑے فقی کام کرتے ہیں، دیسی کام کرتے ہیں، یہ کام وہ کرتے ہیں. ہمیں ان لوگوں سے بھی محبت رکھنی ہے جو ہم سے دور ہے، جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں ان سے بھی پیار کرنا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ جو تم سے نفرت رکھتے ہیں، تمہیں بددعا دیتے ہیں، ان کے لیے کیا کرو، دعا مانگو. یسوع مسیح نے کہا اگر تیری کوئی ایک گال پر تمانچہ مارتا ہے تو دوسرا بھی کیا کر، اس کے لیے پھیر دے. آئیں ہم خدا کے حضور میں جھک کر خدا سے دعا مانگے. خدا ہمارے دلوں کو صاف کر، پاک کر، تاکہ یسوع مسیح دل کے دروازہ پر کھڑا دستک دیتا ہے اور وہ تبھی اندر آتا ہے جب آپ اسے دل کی صفائی کے ساتھ کھول دیتے ہیں، نہیں تو وہ اندر نہیں آتا. اندر آنے کو تو ویسے بھی اگر دروازوں کو، قبر کے دروازوں کو پھاڑ کر جا سکتا ہے آسمان کی طرف تو وہ دل کے اندر بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ آپ کی رضا اور منشا اور خواہش کو چاہتا ہے کہ کیا آپ دل سے خدا کو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے تو پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ دوسروں سے کیا رکھیں، محبت رکھیں. خدا مجھے اور آپ کو اس لائق کر دے مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین. ابھی ہم سب مل کر نذرانہ کا گیت گائیں گے.